بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آنکھ کو پہلی آنکھ سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن کی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے، یہی دعا مانگنی چاہیے اور یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ بڑی ہی خوبصورت محفل ہے، اتنا دل خوش ہو رہا ہے، اتنا لطف آ رہا ہے۔ مفتی صاحب نے بات شروع کی، حضرت لے کے آگے چلے گئے، اس کے بعد حضرت نے پکڑی اور آگے لے گئے، آگے ہی آگے، یہ آگے ہی آگے، اور یقینی طور پہ جب بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے قاری قبلہ قاری صاحب نے خوبصورتی سے ذکر فرمایا، یہ تو خوش ہو رہے تھے، ایک جذبے کے ساتھ ایک فخر کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے نبی پاک کی، اور بندہ خود کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا نا، لیکن اس بات میں اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے کہ جب یہ کوئی بات یہ کر رہا ہوتا ہے نبی پاک کی تو وہ بندہ بھی فلک کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ذکر اس کو اٹھا کے ایسے لے جاتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرط ایک ہے کہ جب ایسی ایمان والی باتیں ہوں تو بندہ بھی ایمان والا بیٹھا، لرز تو سب جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی شان ہی ہے کہ آپ کا دبدبہ، آپ کا روب آپ کے اپنے فرمان مبارک کے مطابق ہر جگہ پر ہے، ہر مقام پر ہے، لیکن ایک ہوتا ہے دبدبہ، ایک روب، وہ تو ہے ہی ہے، ہر جگہ پر ہے، لیکن ایمان والے جب اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں، ان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ لاکھوں شہد کے پیالے، دودھ کے پیالے، لاکھوں دنیاوی چیزیں، کروڑوں جنت کی چیزیں ایک طرف، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ذکر، ایسا خوبصورت ذکر، اتنا خوبصورت ذکر کہ جس ہستی نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ میں نے، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے خالصتاً آپ کی خاطر آپ کے ذکر پاک کو بلند فرمایا۔ اللہ کریم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہو میری محبت میں ڈوب جاؤ، غرق ہو جاؤ، اور تمہارا دل کرے کہ تم میری بات کرو، میرا ذکر کرو، میری صفات بیان کرو، پھر تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، ایک نہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ، جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لو، جتنے سمندر ہیں ان کی روشنائی بنا لو، پھر شروع ہو جاؤ، پھر یہ سمندر خشک ہو جائے، درخت ختم ہو جائے، ان جیسے اور لے آؤ، پھر شروع ہو جاؤ، لگے رہو، تم بھی لگے رہو، یہ سمندر بھی ختم ہوتے جائیں گے،
یہ درخت میں بھی گھاس کے ختم ہوتے چلے جائیں گی کلمے، لیکن میری بات نہ تو میں ہی ہوں۔ کیسے ممکن ہے کہ تم میرا ذکر کر سکو؟ ہے اسی اللہ نے، اسی اللہ کریم نے جو اس نے اپنی یوں بڑائی بیان کی کہ میں یہ ہوں، وہ فرماتا ہے ورا فال میں نے ذکر کو بلند، ہم نے ذکر پاک کو بلند فرمایا۔ میرے ذکر میں جس رحمان نے، اس کریم نے، اس غفور نے، اس شانوں والے رب نے، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا کریم، بڑا ہی کریم، بے پناہ کریم اور بڑی شانوں والا، بے پناہ بلندوں والا شانوں والا، بے پناہ بلندوں والا شانوں والا، بے نیاز بادشاہ، بے نیاز شانوں والا کریم، رؤوف رحیم۔ اس نے جس ذکر پاک کو بلند کیا ہو، آنے والا جب اس ذکر پاک کی طرف جائے گا اسے لطف ہی آئے گا، اسے مزہ ہی آئے گا، اسے سکون، وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا۔ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں، کیونکہ پہلے اس نے اپنا تعارف کرایا، اپنا تعارف کرانے کے بعد فرمایا میں نے ذکر پاک کو بلند فرمایا، ہم نے فرما دیا اس کو۔ وہ تو بلند و بالا تھا، بلند و بالا ہے اور بلند و بالا رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سب اس چیز کی کوشش کرو، ایمان کو، کیا خوبصورت لوگ ہیں، دل نہیں کرتا ان کے ہاتھ کیا ان کے پیروں کو چوم لیا جائے۔ نبی پاک کے وفادار، اپنے نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں، اپنے نبی پاک کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور مزے سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنے پرسن انداز میں گفتگو کی، حضرت مزہ آ گیا، لطف ہی آ گیا حضرت۔ اللہم زد فضل، اللہم زد فضل، اللہم زد فضل۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ اس پوری امت کو اپنے مرکز کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ یہ فتنے یہ تھے، ان کی آپ علیہ السلام نے خبر دی ہوئی ہے، یہ کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس فتن، ان فتنوں میں بندہ جب ایسا ایمان لے کر پھرتا ہو، ایسی ایمان والی گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہوں، پھر آپ لوگوں کو چاہیے یہ کہ ان لوگوں سے روشنی لیں۔ ایسے وقت میں آپ علیہ السلام نے خوشخبری بھی دی ہے، آپ نے ٹھنڈی ہوا کا بھی ذکر فرمایا، آپ علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کا دربار ہے، آپ نے خوشخبریاں بھی عطا فرمائی۔ دربار رسالت مآب یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے، آپ کی شان برا اور برا ہے، کسی کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام محتاج ہیں تو اپنے رب کے، آپ کے لیے کافی ہے تو آپ کا رب، اور کائنات محتاج ہے تو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے کافی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پاک، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ کائنات آپ کی محتاج ہے، آپ کے صدقے تخلیق ہوئی ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایمان کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنی اولادوں میں اسے ٹرانسفر کریں، مضبوطی کے ساتھ جائیداد ٹرانسفر کر سکیں یہ، کیونکہ کوئی نہیں لے کے جاتا نا یہ کمرے شمرے، کارے شارے، کاغذ کوغذ، کوئی بھی نہیں لے کے جاتا، ایک چیز ساتھ جاتی ہے، وہ ایمان جاتا ہے۔ ہم ٹرانسفر کریں اس خوبصورت ایمان کو اپنی اولادوں کے اندر، ہم دیکھ بھال کے اپنی اولاد کو ادھر پہنچائیں کہ جس جگہ پر ہماری اولاد کو اگر تربیت ہو تو اس انداز سے ہو کہ وہ غلام رہے اپنے نبی پاک۔ یہ آپ علیہ السلام، میرے پاس وقت نہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ ان کے پاس آگے بیٹھے، جب ایسے حضرات آپ کے پاس موجود ہیں یہ آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز کی خبر دی ہوئی ہے کہ قرآن 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 طوطے کی طرح کرے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن ایمان موجود ہی نہیں ہے۔
آپ علیہ السلام نے ایک ایک، ہم بس دیکھتے ہیں ادارہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر بڑی سہولتیں ہیں، جا کے چھوڑ آتے ہیں، ادھر ایمان کے لٹیرے موجود ہوتے ہیں، پھر ہمیں ملتا ہے تو کیا کوئی داعش کی طرف جاتا ہے، کوئی طالبان کی طرف جاتا ہے، کوئی نافرمان ہو کر یہ نظر آتا ہے. میں نظر جانتا ہوں بزرگوں کو کہ اولاد آگے گا سر اٹھا کے کہتا ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. ابھی کتنا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا تھا اس حوالے سے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر دھیان دیں، ان چیزوں پر دھیان دیں کہ یہ سب سے زیادہ یہ، اور اس سلسلے میں پوچھ بھی ہوگی کہ تیرے پاس تھا، اس کی نہیں ہوگی 10 پاؤنڈ تھے تو 10 پاؤنڈ دے کے چلا گیا. یہ ضرور پوچھ ہوگی کہ تو تھا اور تیری اولاد گمراہ ہو گئی، تو نے اولاد کی تربیت نہیں کی، تو نے اپنی اولاد کو اس چیز سے آراستہ نہیں کیا جو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا، اور وہ ایمان ہے. ایمان ہے اور ایمان ہے، اور ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا، آپ کے ساتھ عقیدت کا، آپ کے ساتھ مضبوط ترین رشتے کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھنے کا. میں بات کر رہا تھا، آپ نے تو خوشخبری دی. آپ علیہ السلام رونے کا افروز ہے، وہ علام حاضر ہے جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا تو خوشخبری ہے، آپ تو ہے ہی مبشر، آپ تو خوشخبری ہی دیتے ہیں. آپ کے رب نے خود فرمایا کہ یہ ہے ہی مبشر ہے، خوشخبریاں دینے والے. آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا تمہیں خوشخبری ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سے بعد میں آنے والے. آپ سے سامنے تھا، آپ بھی چھپے ہوئے نہیں تھے کہ آپ ادھر محفل سے جائیں گے. حضرت بھی چھپے ہوئے نہیں تھے آ کے ادھر ایسی بات کریں گے. حضرت بھی آپ کے سامنے، آپ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. آپ تو فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. خالی اسے ہی نہیں، اس کے نطفے سے بھی بات کروں کہ وہ اولاد کس کی ہے، کس کا بیٹا ہے یا کس کی بیٹی ہے. وہ آپ علیہ السلام تو ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. پھر یہ وہی وقت ہوگا نا، آپ غلاموں کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی نظر اس محفل پہ اٹھی ہوگی. آپ علیہ السلام نے اپنی محبت پہ ڈوب کر ایسے بیان کرتے ہوئے علماء کرام کو دیکھا ہوگا اور اس محبت سے سننے والوں کو دیکھا ہوگا. پھر آپ علیہ السلام ایسے مناظر کو دیکھ کر اپنے غلاموں کو فرمایا کرتے تھے. آپ نے اس وقت پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ پہ 3 بار نظر آتا ہے، 5 بار اور 7 بار تک نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا میں انہیں 7 بار خوشخبری دی تمہارے سے بعد میں آنے والوں. غلاموں نے عرض کی کہ ہمارا باپ بھی آپ پہ قربان، ہماری ماں بھی آپ پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے. یہ وہ کون ہے کہ جنہیں آپ 7 بار خوشخبری عطا فرمائے؟ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کو جنہوں نے دیکھ لیا ان کی بندہ بات کرے، حدیث مبارکہ کھولتا چلا جائے تو دیکھنے والے کیسے کیسے نظر آتے ہیں، کس کس کیفیت میں نظر آتے ہیں. ایک نظر آپ علیہ السلام پہ پڑھنے کے بعد کیا کیا کیفیات نظر آتی ہیں. پھر آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے درمیان موجود ہوں، تم جو ذہن میں لے کے آتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جو تمہارے دل میں خواہش ہوتی ہے میں پوری کر دیتا ہوں. تم دیکھتے ہو کہ جدھر سے میں گزرتا ہوں درخت، جانور، پتھر درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے آگے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں. سورج چاند تم دیکھتے ہو میرے اشاروں پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر چیز تمہارے سامنے ہے، تم مانگتے بعد میں ہو، میں تمہیں پہلے دیتا ہوں. لیکن میرے وہ غلام، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے ان فطروں کا بھی ذکر فرمایا. آپ علیہ السلام نے کوئی کیسی ہوا ہوگی، کوئی کیسی، لیکن جب میری بات آئے گی، تو وہ میرے ایسے ایمان والے غلام ہوں گے، ان کے جذبات، ان کی محبت، ان کا عشق جو ہے وہ ان کے چہروں سے یا ہوگا، ان کی باتوں سے پتہ چلے گا وہ میرے غلام ہیں. انہیں 7 بار خوشخبری دے رہا ہوں. ہمارے آقا نے تو ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہمارے اوپر میرے شیخ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے اس پہ اپنے رب کا بہت شکر ادا کیا کریں. یہ جو کرم ہے نا، یہ احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کیونکہ انہیں
کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ میرے شیخ اکثر فرماتے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت جسے مل گئی، میرے پیر و مرشد ادھر ہی کسی مقام پر کہ آپ کے گھر میں آپ کا یہ خوبصورت فرمان تھا، آپ نے فرمایا کہ تم امیر کسے کہتے ہو؟ کہ کیا جس کے پاس یہ دنیاوی بہت سی مال و دولت ہو؟ آپ امان نہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں امیر کس کو کہتے ہیں۔ امیر اسے کہتے ہیں جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہے ہی نہیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور یہ دولت ساتھ جانے والی ہے۔ یہ سب کچھ ادھر ظاہری حوالے سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے، ساتھ جاتا ہے تو یہی ایمان جاتا ہے، یہ بندہ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اس لیے کوشش اس عمر کی کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر کے رکھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرے، اور ہماری محافل کے انعقاد کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے ان کا یہ جملہ تھا کہ یہ محافل دلوں کو نرم کرنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، محبتوں کو عام کرنے کے لیے۔ کس قدر خوبصورتی سے حضرت نے فرمایا کہ وہ پتھر، یہ تو پتھر نہیں ہے نا، اسے ہم پتھر کا ڈالتے ہیں، ویسے تو یہ لوتھڑا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے، وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ غلاموں نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ یہ تو نرم، بہت نرم لے کے ہم آتے ہیں، لیکن ہم اسے سخت کر ڈالتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی محبت اور پیار جو ہے نا، یہ اسے اور نرم کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال تھی کہ پتھر کے اوپر آپ علیہ السلام ہونے کا فروغ، تو یہ ذکر ہو تو پتھر پگھل جائے، نرم ہو جائے۔ تو ہمارے پاس تو یہ بہت نرم انسان جب آتا ہے فطرت میں اس کے ساتھ